الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کو اپوزیشن نے یرغمال بنا کر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان کا الزام۔ قاف لیگ کے بعد ایم کیو ایم بھی وفاقی حکومت سے ناراض، کیا ایم کیو ایم وفاقی حکومت سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے؟ پوچھیں گے ایم کیو ایم کے مرکزی سینئر رہنما عامر خان سے۔ And a very warm welcome to the show. باغبان نے آگ دی جب میرے آشیانے کو جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ یہی صورتحال اس وقت تحریک انصاف کی حکومت کی ہے جو ہر جانب سے مشکلات میں گھری ہوئی ہے، اور اب اس کی اتحادی جماعتوں نے بھی آنکھیں پھیرنا شروع کر دی ہیں۔ کاف لیگ کے بعد ایم کیو ایم نے بھی حکومت سے مایوسی کا اظہار کرنا شروع کیا ہے۔ کراچی کے مسائل پر ایم کیو ایم کافی عرصے سے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ چند روز قبل ایم کیو ایم کے سینئر رہنما عامر خان نے وفاقی حکومت سے شکوہ ہوئے کیا کہا، لیٹس واچ ہم۔ ہم بار بار کیبنٹ کے اندر بھی یہ بات کرتے رہتے ہیں اور گورنر صاحب سے بھی یہ بات کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کمیٹی میں اسلام آباد میں بھی جہانگیر ترین صاحب بھی اس میں ہیں، اس میں پرویز خٹک صاحب بھی ہیں، وہاں پر بھی ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں، آواز اٹھاتے رہتے ہیں کہ فوری طور پر کراچی کے ایشوز کے اوپر نظر ثانی کی جائے، یہاں کے مسائل حل کرنے کے اوپر توجہ دی جائے۔ کراچی ایک ایسا شہر ہے جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے، اگر یہاں کے مسائل کو حل نہیں کیا گیا تو اس سے پورا ملک متاثر ہوگا۔ بدقسمتی ہے اب تک تقریباً کوئی 15 ماہ ہو چکے ہیں، اب تک سوائے نشستن برخاستن گفتن کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے جو ہے یہ پورا سسٹم ڈیریل ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم چلتا رہے اور اس کے اندر سے کوئی بہتری آئے، لیکن بہرحال اب ہمارے لوگوں کے اندر بھی، ہمارے کارکنان کے اندر بھی، کراچی عوام کے اندر بھی اب مایوسی بڑھتی جا رہی ہے۔ تمام لوگوں کے اندر مایوسی بڑھتی جا رہی ہے۔ کراچی کے مسائل پر سندھ حکومت، ایم کیو ایم اور وفاقی حکومت کے درمیان کافی عرصے سے الزامات کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ کراچی کے عوام بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ کراچی کے مسائل کی ایک بہت بڑی وجہ شہر میں بہت زیادہ اتھارٹیز کا ہونا ہے، اس کے لیے مل کر قانونی حل ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیٹس واچ دا گورنر۔ یعنی سندھ کے جو کراچی کے خاص طور سے جو معاملات ہیں اس کو ریویو کرنے کے لیے، تاکہ اس کی سفارشات وزیر اعظم کو پیش کریں، اور اس میں جو خاص چیزیں ہیں وہ یہ کہ سندھ کے اندر جو بے انتہا اتھارٹیز ہیں، جس کے اوپر شاہ صاحب سے بھی میری 12 بات ہوئی، وہ خود بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جو کراچی میں کام کرنا مشکل اس لیے ہے کہ کراچی میں بے انتہا اتھارٹیز ہیں، تو لہٰذا کوئی ایسی چیز پہ غور کیا جائے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کراچی میں ایک سنگل اتھارٹی قائم کی جائے، یا کوئی ایسی ممکن ہے کہ کراچی کے کام کو مزید آسان کیا جائے۔ یہاں پر گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب آپ کو چیف منسٹر سندھ کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن مسائل کا اصل ذمہ دار بھی وہ وفاقی حکومت کے بجائے سندھ حکومت کو ہی ٹھہراتے ہیں، یعنی چیف منسٹر کی حکومت کو۔ لیٹس واچ دا گورنر ونس اگین۔ لیکن ایم کیو ایم کراچی کے مسائل حل کرنے میں ناکامی کا ذمہ دار جو ہے وہ وفاقی حکومت کو بھی ٹھہراتی ہے اور اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے۔ کراچی کے مسائل حل کرنے کی اصل ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاکی ہو رہی ہے بال ادھر ادھر پھینکنے کی، یہ تو بڑے عرصے سے شفٹنگ دی بلیم کی گیم جاری ہے، مگر اس کا حل کیا نکل سکتا ہے؟ امید یہ تھی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے، ان کو کافی ہیوی مینڈیٹ ملا ہے کراچی سے، پھر کراچی سے جو دوسری بڑی پارٹی ہے اس کی فل سپورٹ بھی ملی ہے، تو کراچی کا مسئلہ بالکل لائم لائٹ میں آ جائے گا۔ کیا ایسا ہوا؟ آئی ویلکم عامر خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می آن دا پروگرام۔ عامر خان صاحب، جو کل بھی ایم کیو ایم کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ جہانگیر ترین صاحب اور پرویز خٹک سے ملاقات کی، کن تحفظات سے آگاہ کیا آپ نے ان کو؟ فرحیہ، یہ آپ کے علم میں ہوگا، یہ کمیٹی پرائم منسٹر صاحب نے خود بنائی تھی، اور اس میں پرویز خٹک صاحب بھی ہیں، جہانگیر ترین صاحب بھی ہیں، ارباب شہزاد صاحب بھی ہیں، اور دیگر افراد بھی ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی ایک کمیٹی تھی جس کو گورنر صاحب ہیڈ کر رہے تھے، وہ پروونشل لیول پہ، اور گورنر صاحب کی وہ کمیٹی بھی اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ تو یہ کمیٹی ہر مہینے میں ایک دفعہ 15 دن 20 دن میں ایک میٹنگ ہماری ہوتی ہے، تو یہ روٹین کی ایک میٹنگ تھی، اور جو ہمارے ان کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں
اور جو کراچی کے ایشوز کے اوپر ہم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے تھے اس سلسلے میں یہ میٹنگ تھی اور ہم نے دوبارہ وہ سارے ایشوز ان کے سامنے رکھے ہیں اور ہم نے کل بھی ان سے یہ درخواست کی ہے کہ یہ تیسری میٹنگ ہے اس کمیٹی کی اور اس تیسری میٹنگ میں بھی ہم آج کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں اور اس کا کوئی حل نہیں نکال پا رہے ہیں. تو اس دفعہ ہمیں ایک اچھی امید یہ لگی ہے کہ اس پہ جہانگیر ترین صاحب اور پرویز خٹک صاحب نے دونوں نے کہا کہ نہیں ہم نے اب یہ طے کیا ہے کہ اب ہم ہر ہفتے ان ایشوز کے اوپر میٹنگ کریں گے اور اسی لیے انہوں نے منڈے کے دن ایک اور میٹنگ رکھی ہے اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں وہ میٹنگ رکھی ہے. انشاءاللہ اس میں بھی جائیں گے. ہمارا جو ابتدا میں آپ نے کلپس دکھائے اس میں ایک تاثر یہ آیا کہ جیسے ایم کیو ایم کے کوئی اختلافات ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے اختلافات نہیں ہیں. ہم حکومت کے اتحادی ہیں, حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں اور ایک اچھے اتحادی کی حیثیت سے ایک اچھے دوست کی حیثیت سے ان کو مشورہ بھی دے سکتے ہیں اور ان سے یہ گزارشات بھی کر سکتے ہیں کہ اس شہر سے پی ٹی آئی نے بھی ووٹ لیے ہیں, پی ٹی آئی کے بھی نمائندے یہاں سے منتخب ہوئے ہیں, جیسے بھی ہوئے ہیں وہ ایک الگ ایشو ہے لیکن بہرحال ان کے نمائندے ہیں. ان کے کاندھوں پر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بارہا یہاں پر جلسوں میں بھی آ کر الیکشن کمپین میں بھی کراچی کے لیے بات کی ہے کہ کراچی تباہ حال ہے, یہاں کچرے کی. اب یہ ساری باتیں دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سب کو معلوم ہے کہ کراچی کے ایشوز کیا ہیں, سڑکوں کا مسئلہ ہو, پانی کا مسئلہ ہو, سیوریج کا مسئلہ ہو, یہ سارے ایشو سب کے سامنے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ لیکن عامر خان صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ اتحادی ہیں اور آپ لوگوں کا اتحاد چل رہا ہے لیکن جس وقت حکومت تھوڑا سا مشکل میں نظر آئی اس وقت آپ نے بھی کھل کر اپنے اعتراضات بتانا شروع کر دیے. پی ایم ایل کیو نے بھی اس کو کنفرم بھی کیا ہے فواد چودھری صاحب نے, مگر انہوں نے کہا صرف 2 گھنٹے کے لیے ہمارے ایلائز سمجھے کہ ہم شاید ویک وکٹ پہ ہیں, جب ان کو پتہ چلا ہم نہیں ہیں تو وہ واپس آ گئے. سو کوئی نہ کوئی تو چینج ان ہارٹ ہوا تھا. دیکھیں فواد چودھری صاحب کی تو میں کسی بات کو سیریس لیتا ہی نہیں, وہ جو چاہیں کہتے رہیں, میں ان کی کسی بات کو سیریس نہیں لیتا. وہ یہاں آ کے بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. انہوں نے پچھلے دنوں بھی ایک بیان داغ دیا تھا جس پر پھر ان کی خاصی سردنش بھی ہوئی تھی کہ ایم کیو ایم ختم ہو رہی ہے. یہ سب ظاہر ہے کہ خواہشات دلوں میں بہت پیدا ہوتی رہتی ہیں. وہ کہتے رہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم بات کرتے ہیں شہر کے لوگوں کی. اس شہر کے اندر صرف مہاجر نہیں بستے ہیں, اس شہر میں تمام قومیتیں بستی ہیں. یہاں پٹھان بھی ہیں, پنجابی بھائی بھی ہیں, بلوچی بھی ہیں, سندھی بھی ہیں, سب متاثر ہو رہے ہیں. یہاں پانی کا ایشو ایسا ہے کہ جس پہ 1-2 سال اور گزر گئے اور پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو اس پانی کے مسئلے پر یہاں پر لڑائیاں ہو سکتی ہیں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, وفاق کو بھی اور صوبے کو بھی اس بات کی سمجھنے کی ضرورت ہے. کل بھی ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ معاملات کو سمجھیں پہلے کہ ہے کیا مسئلہ. کل گفتگو کے دوران کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی. انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ پروجیکٹس چل رہے ہیں, یہاں پر ایک ملیر کے پاس ایک ڈملوٹی روڈ ہے, وہاں پر فلائی اوور بن رہا ہے, برج بن رہے ہیں, اور بھی 2-3 مثالیں دی. تو ہم نے ان سے گزارش کی کہ یہ برجز یا یہ جو ڈائیورژن ہے یہ ٹریفک کو شہر کے باہر نکالنے کے لیے ہے. اس سے شہر کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آنی ہے, اس سے شہر کے لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو آپ کو سوچنا یہ ہے کہ اس شہر کی سڑکیں کیسے صحیح ہوں گی, اس شہر کے سیوریج کے نظام کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے, یہاں پر پانی کس طرح مہیا کیا جا سکتا ہے. یہاں پر جو بلدیاتی سسٹم بالکل ناکام ہو گیا ہے, وہ کچھ نہیں کر پا رہا ہے, اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق سے سارے اختیارات صوبے کے پاس آ گئے. ہم وفاق سے بات کرتے ہیں تو اس میں وہ 18ویں ترمیم کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایشوز ہیں, اس کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. ہم ان کو یہ مثال دیتے ہیں کہ سابقہ حکومت میں شاہد خاقان عباسی صاحب کے دور میں بھی ہم نے ان سے بات کری تھی اور انہوں نے یہاں پر کئی پروجیکٹ اناؤنس کیے تھے. انہوں نے ڈائریکٹ براہ راست یہاں پر فنڈز دیے تھے. جو گورنر زبیر صاحب یہاں پر تھے انہوں نے میئر کے ساتھ مل کر کئی اسکیمیں بنائی, اس کے اوپر کام ہوا. تو کوئی کیا ایسی وجہ ہے کہ اب نہیں ہو سکتا؟ اس کے قانونی پہلوؤں پہ غور ہو رہا ہے. خاقان عباسی صاحب اور محمد زبیر صاحب کی جو ٹینیور تھا, اتنا لمبا ٹینیور نہیں تھا مگر وہ جو ٹینیور تھا اس سے کام کم ہوا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران, کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو تو بڑی سیٹیں بھی ملی ہیں کراچی سے. سو یہ تو بڑی الارمنگ بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاقان عباسی صاحب اور محمد زبیر صاحب جن کے پی ایم ایل این کو تو اتنے ووٹ نہیں ملے کراچی سے, مگر انہوں نے اس زمانے میں زیادہ بہتر کام کیا. Is that correct?
یہ دیکھیں، ایک تو اس وقت میں جب وہ پرائم منسٹر بن رہے تھے اس وقت میں ایم کیو ایم اپوزیشن میں تھی. ہم نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے ان سے مطالبات کیے تھے اور انہوں نے ہماری ان باتوں کو تسلیم کیا تھا اور اس پہ انہوں نے کوشش کی تھی. ہم یہی توقع پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں، ایک پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی پہلی دفعہ حکومت میں آئی ہے. پی ٹی آئی کے لیے مشکلات خاصی ہیں، پرابلمز ہیں، معاشی صورتحال بہت خراب ہے. ہم ان کی پرابلمز کو بھی ریئلائز کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن ہم کہتے یہ ہیں کہ جہاں دیگر ملکی سطح کے معاملات ہیں وہاں یہ شہر ایک بہت اہمیت کا حامل ہے. اس شہر سے ہی پورا پاکستان چلتا ہے. اس شہر کو اگر آپ درست کر لیں گے تو پاکستان کی معیشت کے اوپر بھی اس کے بہتر اثرات مرتب ہوں گے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صوبے کے اندر صوبہ ہماری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. صوبہ سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی اختیار دینے کو تیار نہیں ہے. میئر کو کہا جاتا ہے کہ میئر کراچی کے مسائل کا حل نکالیں. آپ اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں، آپ کسی کو گاڑی دے دیں اور چابی نہیں دیں، آپ سے کہیں گاڑی چلا کے دکھاؤ، کیسے چلا لے گا وہ؟ آپ اس کو فنڈ دینے کو تیار نہیں ہے. کراچی میں کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے، آپ کہتے ہیں میئر اٹھا لے، کیسے اٹھا لے گا؟ آپ نے پہلے کراچی کے اندر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا دیا اور آپ نے 3 ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیے. یعنی اتنی جو پہلے گورنر صاحب نے ابھی آپ نے بتایا سنایا، انہوں نے بات کی کہ اختیارات اتنے تقسیم ہوئے، اتنی اتھارٹیز ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر میئر کے انڈر میں دیں، واٹر بورڈ کو میئر کے دائرے اختیار میں دیں، اسی طرح بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو میئر کے انڈر میں دیں، اور پھر فنڈز بھی دیں. بغیر فنڈز کے کیسے درست ہو سکتے ہیں یہاں کے معاملات؟ یہ ہیں بنیادی ایشو جس کے اوپر ہم ان سے میٹنگز بھی کرتے ہیں، شکوے بھی کرتے ہیں. اختلافات نہیں ہیں اور یہ کرتے رہیں گے، یہ ہمارا بنیادی حق ہے. ہم ایک الگ پارٹی ہیں، پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں، لیکن ایم کیو ایم کا اپنا ایک نظریہ ہے، اپنی ایک سوچ ہے. ہم نے اپنے عوام سے ووٹ لیے ہیں ان کے ایشوز کے اوپر. ہم ان ایشوز کے اوپر اگر ہم پی ٹی آئی سے بات نہیں کریں گے تو ہم کس سے کریں گے؟ آپ کا نظریہ بھی ریسنٹلی نظر بھی آیا کہ آپ نے جہاں پہ آپ کو لگا کہ جو بات آپ نے گورنمنٹ کو ایڈوائز کرنی ہے وہ کی، خاص طور پہ نواز شریف صاحب کے لندن جانے کے حوالے سے. اس پہ بات کریں گے رائٹ آفٹر بریک. عامر خان صاحب ہمارے خصوصی مہمان ہیں. اینڈ ویلکم بیک. عامر خان صاحب، یہ بات بھی کہی گئی، خاص طور پہ سینئر تجزیہ کار ضیاء الدین صاحب نے 1 نومبر کو ٹویٹ کیا، کیونکہ ایک وقت آیا تھا جیسے کہ آپ نے کہا کہ فواد چوہدری صاحب کی بات کو تو آپ سیریسلی نہیں لیتے، لیکن کم ٹو ضیاء الدین صاحب اور بھی کچھ لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ ان کا سیاسی تجربہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی دھرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے حکومت کا اتحاد حکومت کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. دھرنے کے آفٹر شاکس آپ کے خیال سے ابھی آنے ہیں، آ رہے ہیں؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان تو یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، یا کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں جس کا سب کو نہیں پتا. فرحیہ دیکھیں، یہ جو بھی بات مولانا صاحب فرما رہے ہیں یا حکومتی سائٹ سے جو بھی بات کی جا رہی ہے، دیکھیں ہم ان ڈائلاگس کا، ان بات چیت کا حصہ تو نہیں ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ کیا باتیں ہوئی ہیں. مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم ویسے ہی نہیں آئے تھے اور ویسے ہی نہیں گئے ہیں. سیاسی طور پر لوگ اپنے اپنے تجزیے پیش کر رہے ہیں. ہم حکومت کے ساتھ ہیں اور حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا ایسا کوئی قطعاً ارادہ نہیں ہے کہ ہم فوری طور پر حکومت سے کوئی علیحدگی کا سوچ رہے ہیں. ہمارا ایسا قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن جہاں جہاں اگر حکومت سے کوئی غلطی ہوگی تو ایک اچھے دوست کی حیثیت سے ہم اس کی نشاندہی ضرور کریں گے. میں نے جیسا پہلے کہا کہ ہم ایک الگ پارٹی ہیں. مثلاً کیا غلطی ہوئی حکومت سے؟ غلطی ہم تو اپنی طرف سے بات کریں گے نا. دیکھیں، حکومتی کاندھوں پر اور خاص طور سے پرائم منسٹر صاحب کے کاندھوں پر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. مثال کے طور پر جس پہ ہم نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ کوئی شرائط نہیں لگانی چاہیے، پرائم منسٹر صاحب کو بڑا دل کرنا چاہیے. ان کو اپوزیشن میں رہتے ہوئے حکومت کی خامیوں اور خرابیوں کی نشاندہی کرنا چاہیے تھی. انہوں نے بہت اچھی کی. اب وہ خود حکومت میں ہیں، خود ذمہ دار ہیں. ان کو اپنے کاموں کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم اس میں بہتری لا رہے ہیں. پریشانی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے اندر کوئی امپرومنٹ نہیں آ پا رہی ہے. اس کے لیے بیٹھ کے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا آپ لوگوں نے چاہیے. یہ مشورہ دیا کہ نواز شریف صاحب کو جانے دیا جائے، جو کہ نہیں سنا obviously پرائم منسٹر نے، وہ پھر بات کورٹ تک گئی، لیکن دونوں نے ہی مشورہ دیا، پی ایم ایل کیوں نہیں بھی، آپ نے بھی. کیا وجہ تھی؟ آپ کو کیوں لگ رہا تھا کہ حکومت کے لیے بہت ضروری ہے کہ نواز شریف صاحب کو باہر جانے دیں؟ ان کے ووٹ بینک کے اوپر تو اس کا کافی نیگیٹو اثر پڑا ہے، لیکن آپ لوگ، اور شاید یہی وجہ تھی جو پی ٹی آئی کو احساس تھا، مگر آپ لوگ کس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے تھے کہ ان کو فوراً جانے دیا جائے؟
دیکھیں، ایک کارکنان کی اور عوام کی اپنے اپنے لیڈرز کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ان کا لگاؤ ہوتا ہے. میاں نواز شریف صاحب کے اوپر جو کیسز چل رہے ہیں اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، میں نے یا آپ نے نہیں کرنا ہے. عدالتیں جو بھی فیصلہ کریں ہم کو اس کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے. بدقسمتی یہ ہے ہمارے ملک کے اندر، ہمارے اندر، ہم سب کے اندر، سمیت ہم سب کے اندر برداشت کا مادہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ ہم اس طرح کے بیانات ہمارے سیاسی لیڈران دیتے رہے ہیں کہ ہم چوکوں پر لٹکائیں گے، ہم گریبان سے پکڑ کر لائیں گے، ہم گھسیٹ کے لائیں گے. یہ طرز عمل، میرا خیال ہے، میری رائے ہے کہ یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. سیاست کا حسن یہ ہے کہ دوسرے کی بات سنی جائے، اپنی بات بیان کی جائے. ہم اگر ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں گے، سب کی بات کر رہا ہوں میں، اپوزیشن بھی ہو چاہے حکومت ہو، چاہے ایم کیو ایم کیوں نہ ہو، اگر ہم اخلاقیات کی حدود کو ہم کراس کر لیں گے تو کل کو ہم سب ایک اس سسٹم کا، اس نظام کا، اس ملک کا حصہ ہیں. ہم سب کو آپس میں ملنا ہے. ہم اپنی گفتگو کے اندر اگر اتنی تلخیاں پیدا کر لیں گے کہ کل ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہ ہوں، تو یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ایک جمہوری سیاست کے لیے خوش آئند بات نہیں ہوگی. تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی اگر، لیکن یہ جو بات آپ سمجھا رہے ہیں یہ تو بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کو، خاص طور پہ ایون پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی پرائم منسٹر کو یہ بات سمجھاتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ جارحانہ اس وقت پرائم منسٹر خود ہیں. آپ دیکھ لیں ان کی سپیچ دیکھ لیں ابھی جو انہوں نے کی ہے. سو یہ تو نہیں لگتا، وہ لگتا نہیں ہے کہ اس پہ وہ کبھی بھی پیچھے کی طرف جائیں گے. انہوں نے یہی طریقہ رکھنا ہے. سو کیا پارلیمنٹ ایسے چل سکتی ہے؟ کیا اتحادی ساتھ رہ سکتے ہیں؟ یہ لانگ ٹرم میں کتنے دن سسٹین کرے گا یہ رویہ؟ دیکھیں فریہ، ہم حکومت نہیں ہیں، ہم حکومت کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہیں. وہاں کیا طے ہو رہا ہے، کیا ان کی پالیسیز ہیں، اس کے بارے میں تو میں اپنی کوئی رائے نہیں دے سکتا. میں جو کچھ دیکھتا ہوں، عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی اس پہ مجھ سے بھی سوال ہوا تو میں نے بھی یہ کہا کہ ایک پرائم منسٹر کی شان یہ انداز نہیں ہے. ان کو بڑا دل کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، اور باہر جانے نہ جانے کا فیصلہ عدالتوں کے سپرد کر دیں. ہم آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم یہ فیصلے کرنے لگیں کہ ہم کسی کو چوک پہ لٹکائیں گے، کسی کو ہم گریبان سے پکڑ کے کھینچ کے لائیں گے؟ یہ اداروں کا کام ہے، یہ عدالت کا کام ہے. ان کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہمارا فرض ہے. ہمیں ان پر چھوڑ دینا چاہیے اور اپنی کارکردگی کے اندر بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم یہ اس حوالے سے ہم نے یہ بات کہی تھی. اب خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، یہ ان کی اپنی پالیسی ہے، وہ خود فیصلہ کریں گے. اس میں ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. لیکن چلے، آپ نے کہا ہم ایک چھوٹی سی جماعت، مطلب ایک چھوٹی حصے میں ان کے ایلائز ہیں ایم کیو ایم، مگر وہ جو آپ کی چھوٹی سی کیپیسٹی ہے وہ امپورٹنٹ بڑی ہے نمبر گیم میں. مگر اپنے اندر یونٹی بھی کیوں نہیں ہے ایم کیو ایم کی پھر موقف میں؟ جب پارلیمنٹ میں ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ جانے دے غیر مشروط طور پر نواز شریف صاحب کو، ادھر ہی اسی دن تقریباً فروغ نسیم صاحب کے طریقے بتا رہے ہیں، وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں نہیں جانے دینا. سو فروغ نسیم صاحب اب نہیں ہے ایم کیو ایم کے ساتھ، وہ پی ٹی آئی کی پالیسی بتائیں گے. فریح، فروغ نسیم بھائی ہمارے بہت ہی محترم اور بہت اچھے دوست ہیں، بہت اچھے ساتھی ہیں، ایم کیو ایم کا حصہ ہیں، ایم کیو ایم کا پارٹ ہیں. فروغ نسیم بھائی لا منسٹر ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے. جو گورنمنٹ ان کو پالیسی دے گی ان کو اس کے مطابق ہی بات کرنی ہے اور اس کے مطابق ہی رائے دینی ہے. ایم کیو ایم ایک سیاسی جماعت ہے. So you think کہ from his heart وہ آپ کے ساتھ ہے، دل میں وہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہے؟ فروغ بھائی ہمارا حصہ ہیں، ہمارے بہت اچھے اور بہت تجربے کار اور قابل وکیل ہیں، بہت اچھے ساتھی ہیں. لیکن ان کی مجبوری ہے کہ جو ان کو بات کرنی ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسی کو ہی بیان کرنا ہے. انہوں نے وہی پالیسی بیان کی. آپ کے علم میں ہے کہ کیبنٹ کے اندر بہت سارے پی ٹی آئی کے بھی اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ بھی جانے دینا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب یا ان کے بااختیار جو وزراء ہیں وہ جو پالیسی دیں گے تو فروغ بھائی تو اس کے مطابق ہی بات کریں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی. اس کے بعد پھر عامر خان صاحب چلے گئے، نواز شریف صاحب اب تو چلے گئے اور ان کی بہت ساری تصویر آئیں، سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی. پھر پی ٹی آئی کے تو سوشل میڈیا پہ بہت ہی کورام مچ گیا، بہت ہی ان کو افسوس ہوا. وہ کہنے لگے کہ ان تصویروں سے لگ رہا ہے کہ بیمار نہیں ہے نواز شریف صاحب. اگرچہ خود پرائم منسٹر نے اس کو کنفرم کیا، ایک دفعہ نہیں بارہا کیا، انڈیپینڈنٹ سورسز سے بھی انہوں نے کہا کہ میں نے کنفرم کیا ہے. تو ایک طرف پرائم منسٹر یقین دلاتے ہیں وہ بیمار ہیں، دوسری طرف سوشل میڈیا کہتے ہیں نہیں ہے. آپ نے بھی وہ تصویر دیکھی ہوں گی، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ فریح، اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے نا. اس کے لیے پورا ایک
ڈاکٹرز کا ایک بورڈ بنا ہے, ڈاکٹرز نے ایک رپورٹ بنا کے دی ہے, عدالت نے اس کو تسلیم کیا ہے, ان کی رپورٹس کو عدالت نے اس کے اوپر پوری بات کی ہے. میں اور آپ اس پہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ کام عدالتوں کا ہے, میرا یا کسی اور کا نہیں ہے. وہ تصویروں میں کیسے لگ رہے ہیں, کیا لگ رہے ہیں, میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ظاہر ہے کہ جا رہے ہیں, جہاز میں ہیں, تو اس کی تصویریں, ایک تو یہ سوشل میڈیا یا یہ واٹس ایپ, یہ خاصا ہمارے یہاں اس کے اوپر بھی کچھ کنٹرول ہونا چاہیے. یہ ہر آدمی اس میں آزادی کا کچھ زیادہ ہی ناجائز استعمال ہو جاتا ہے کہ کسی کی پرسنل و ذاتی چیزوں کو بھی اتنا سوشل میڈیا پر اچھال دیا جاتا ہے. یہ بھی, اس کے اوپر بھی کوئی قانون سازی ہونی چاہیے میرے خیال میں. رائٹ, ابھی ہم نے فروغ نسیم صاحب کا ذکر کیا. فروغ نسیم صاحب یقین ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں, مگر آج کل بار بار پھر ان کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ ماضی میں وہ قائد یا بانی کہہ لیں ایم کیو ایم کو نیلسن مینڈیلا سے ملا چکے ہیں. آبویسلی اب ان کا موقف فرق ہی ہوگا, آئی ایم 100% شیور. آپ لوگ بھی ساتھ رہ چکے ہیں بانی ایم کیو ایم کے, اور ان سے پھر اپنے آپ کو علیحدہ بھی کر چکے ہیں. لیکن ابھی انہیں کیا ہو گیا ہے؟ جس قسم کے وہ بیانات دے رہے ہیں, کبھی بھارت کو کہہ رہے ہیں آ کے مجھے لے جائیں, کبھی وہ ارنب گوسوامی کے پروگرام میں جا کے گانے گا رہے ہیں. کیا مطلب وہ سوسائڈ مشن پہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ؟ دیکھیں 22 اگست کو یہ ساری چیزیں جو آج سامنے آ رہی ہیں, یہ اس بات کا ہے کہ 22 اگست کو جو ہم نے فیصلہ کیا تھا وہ بالکل درست فیصلہ کیا تھا. وہ کیا کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے, میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, وہ ان کا اپنا موقف ہے. اور جس طرح فروغ بھائی کے بارے میں آپ نے کہا کہ انہوں نے ان کے بارے میں جو ریمارکس دیے تھے, تو بھائی اس وقت میں تو 22 اگست سے پہلے ہم بھی اس کا حصہ تھے اور انہی باتوں کے اوپر عمل کر رہے تھے. ہمیں جہاں جہاں لگا کہ ہاں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ان باتوں سے یا ان چیزوں سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیں, ہم نے 22 اگست کو فیصلہ کیا اور ہم ان سے الگ ہو گئے, ان کے ساتھ تعلق کو ختم کر لیا. اور جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں, اس سے ہمارے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس سے پوری مہاجر کمیونٹی کے اوپر جو ہے نا شکوک پیدا ہونے لگتے ہیں, جبکہ یہ مہاجر کمیونٹی وہ ہے جس نے اس پاکستان بنانے کے لیے سب سے زیادہ جدوجہد کی, سب سے زیادہ قربانیاں دیں, ان کے اوپر شکوک بڑھنے لگتے ہیں. یہ افسوسناک بات ہے کہ وہ جس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں, جس طرح کے وہ ترانے گا رہے ہیں, بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے یہاں, ہمارے اپنے ملک میں ہماری جو مہاجر کمیونٹی ہے اس کے اوپر اس کے نگیٹو اثرات پڑتے ہیں, اور ہم ان سے لا تعلقی کا اعلان کر چکے ہیں, اور ہم ان کی ان باتوں کو درست نہیں سمجھتے, یہ غلط ہے. دھرنے کا آپ نے بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان تو ابھی تک کہہ رہے ہیں میں کچھ لے آیا ہوں, ہڈن لے آیا ہوں, لیکن گورنمنٹ, کیونکہ آپ گورنمنٹ کیا لائے ہیں, گورنمنٹ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ حالانکہ یہ ان کی کامیابی ہے کہ دھرنا چلا گیا, استعفیٰ لیے بغیر چلا گیا جو وہ کہہ رہے تھے, مگر ایک دم جٹری کیوں نظر آ رہی ہے گورنمنٹ؟ پریشانی کیا ہے ان لوگوں کو؟ فریہ دیکھیں, دھرنے میں کسی کی کامیابی اور ناکامیابی سے زیادہ بہتر یا زیادہ اچھی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جمہوری عمل ہوا, اس میں احتجاج ہوا اور انتہائی پرامن انداز میں ہوا, کسی قسم کا کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہیں ہوئی, اور انہوں نے اپنا ایک احتجاج کیا اور پرامن انداز میں وہ چلے گئے. اب مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ کچھ لے کے گئے ہیں, تو اب اس کا جواب مولانا صاحب ہی دیں گے. حکومت, ظاہر ہے کہ مشکلات ہوتی ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, تجزیہ نگار اپنے تجزیے کر رہے ہیں, تو میرے علم میں تو وہ باتیں ہیں نہیں کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. ایک گورنمنٹ اپنا ایک موقف رکھتی ہے, سٹینڈ لے کے کھڑی بھی ہے کہ بھئی وہ اپنا کام جاری رکھیں گے, حکومت چلتی رہے گی, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کچھ نہ کچھ پریشانی ہے, اب اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں اس بارے میں ابھی کچھ کہنا شاید قبل از وقت ہوگا. رائٹ, عامر خان صاحب بریک کی طرف جا رہے ہیں. عامر خان صاحب نے کہا پریشانی ہے, کیا یہ پریشانی یقیناً اسلام آباد کی کوریڈورز میں تو بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے, بہت ہی زیادہ وسپرز ہیں اس وقت جو ہر طرف ہیں, یقیناً یہ وسپرز پی ایم ہاؤس تک بھی جاتی ہیں اور دیگر جگہوں میں بھی جاتی ہیں, تو اگر یہاں پریشانی ہے تو اس کے اثرات پھر ہر طرف نظر آتے ہیں. یہ ہو رہا ہے اس وقت اسلام آباد میں. وی ول بی بیک رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. عامر خان صاحب, آپ نے ابھی کہا وقفے پہ جانے سے پہلے کہ
22 اگست کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا ایم کیو ایم کا, یقیناً بالکل ٹھیک تھا, سراہا بھی, لیکن جو اس وقت کر رہے ہیں بانی ایم کیو ایم, بڑے سال تک لوگ ان کو فالو کرتے رہے ہیں. سو اس وقت تو جیسے پاکستان میں بڑا ایک طریقہ کار ہے, ہر چیز کے اوپر پھر لعنت بھیج دی جاتی ہے. اب تو لگ یہی رہا ہے کہ ان کو ہمیں کہنا چاہیے, جو لوگ ان کے ساتھ رہے انہیں کہنا چاہیے کہ پھر واقعی لعنت ہو الطاف حسین کے اوپر. دیکھیں, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ ہم کو سیاست میں اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کہ جو غلط کام ہے تو اس کی مذمت کرنی چاہیے. ہم مذمت کرتے ہیں, وہ جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں, اب تو لائک ہی از پلیئنگ ان دی ہینڈز آف آور اینیمی, کھیل رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں, ہمیں بے عزت کر رہے ہیں, ہمارے اوپر لعنتیں بھیج رہے ہیں وہاں بیٹھ. آپ کی بات اس سے زیادہ مکروہ کام کیا ہوگا؟ آپ کی بات سے اختلاف نہیں ہے, اس کی مذمت کر رہے ہیں, غلط ہے, ملک کے خلاف ہے, یہ ملک دشمنی ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور شدید مذمت کرتے ہیں. لیکن اب یہ ایک ماضی ہو گیا ہے تہذیب سے کریں, لیکن وہ جب تہذیب کا خیال نہیں رکھتے ہمارے ملک کے لیے, ہمارے لیے, تو ہم کیوں تہذیب, میں بھی بڑی مہذب انسان سمجھی جاتی ہوں لیکن اس کے لیے نہیں ہوں. آپ لوگ کیوں نہیں کہتے ایسے ان کو؟ کہتے رہے, اور کہنے کا طریقہ ہوتا ہے نا. اب یہ تو کوئی نہیں طے کرے گا, یہ مجھے طے کرنا ہے کہ مجھے کیا کہنا ہے, کہ مجھے گالیاں بکنی ہیں, یہ مجھے بدتمیزی کرنی ہے, یا اپنے موقف کو آپ کے سامنے رکھنا ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ انتہائی نامناسب ان کی بات ہے, ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ملک کے خلاف ہے یہ ساری باتیں, مسلمانوں کے خلاف ہے, واضح طور پہ آپ سے کہہ رہا ہوں. اب اگر کوئی یہ توقع کرے کہ میں گالیاں بکنے لگوں ماضی کے کچھ دوستوں کی طرح سے, تو یہ میرا طرز عمل نہیں ہے, میرا یہ طرز گفتگو نہیں ہے, میں یہ نہیں کر سکتا. غلط بات کو غلط کہوں گا, نامناسب کہوں گا, ملک دشمنی کہوں گا, بالکل کہوں گا. لیکن اگر کوئی مجھ سے یہ توقع کرے کہ میں گالیاں بکنے لگوں تو فریحہ مجھ سے تو یہ نہیں ہوگا, اور میں اس کے لیے سب کے لیے یہ کہتا ہوں. لیکن یہ جس کو آپ گالیاں بکنا کہہ رہے ہیں, وہ طریقہ تو پرائم منسٹر عمران خان بھی ایسی بات کرتے تھے الطاف حسین کے لیے. وہ جو جن کے ساتھ اب ابھی ہیں وہ کھل کر ان کے خلاف بات کرتے تھے. فریحہ, میں تو بار بار آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایسے الفاظوں کا استعمال کرنا چاہیے کہ جس سے آنے والے وقتوں میں ہمیں شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے. ہم سب ایک دوسرے کے خلاف جب بات کرتے ہیں تو اتنی زیادہ جذبات, ہمارے دو نظریے کے اوپر باتیں, میرے پاکستان پہ باتیں, میرے جناح پہ باتیں, میرے وطن بنانے پہ باتیں, مطلب ایک حد ہوتی ہے. اور جو جا کے انڈین چینل کے اوپر, ان سے میں کیا تہذیب کا مظاہرہ کروں؟ یہ ان کا عمل ہے. اگر کوئی بد تہذیبی کر رہا ہے یا کوئی بدتمیزی کر رہا ہے, بےہودگی کر رہا ہے, ملک دشمنی کر رہا ہے, تو اس کا جواب, اس کا مطلب ہے کہ میں بھی وہی بدتمیزی اور بد تہذیبی کرنے لگوں. غلط کام کو غلط کہا جائے گا, اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا. وہ کہہ رہے ہیں, واضح طور پہ کہہ رہے ہیں, اور بہت بڑھ کے کہا ہے. بھائی کسی اور نے یہ فیصلے نہیں کیے ہیں, ہم نے, پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی نے اپنی قیادت سے علیحدگی اختیار کر دی ہو. ہم ہیں, ایم کیو ایم ہے جس نے علیحدگی اختیار کی, لا تعلقی کا اعلان کیا, کام کر رہے ہیں, آج اس پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل لا تعلق ہو گئے, لیکن کیا ہم اپنے بچوں کو یہی بتائیں گے کہ یہ دیکھ لو, یہ غدار ہے, یہ دیکھ لو, یہ کون شخص ہے, اس نے اس ملک کا کھایا, اس ملک پہ حکومت کی, اس ملک کا پیسہ لیا اور اس ملک کو گالیاں دے رہا ہے. فریحہ, ان کے کسی کہی بھی بات اور ان کے قول و فعل کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. اس کا فیصلہ پاکستان کے اداروں کو کرنا ہے, پاکستان کی عدالتوں کو کرنا ہے. وہ جو فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے. اوکے, سو نا آپ کی ایم کیو ایم کے اوپر آ جاتے ہیں. دھڑے بندی اس وقت کس جگہ پر ہے؟ فاروق ستار صاحب واپس آ سکتے ہیں, ساتھ ہو سکتے ہیں؟ فریحہ, ایم کیو ایم میں کوئی دھڑے بندی نہیں ہے. ایم کیو ایم اپنی جگہ قائم ہے. ایم کیو ایم کے اندر لوگ آتے رہے ہیں, لوگ جاتے رہے ہیں, اس سے ایم کیو ایم کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. کراچی کی عوام, سندھ کی شہری علاقوں کی عوام ایم کیو ایم کے ساتھ ہے. بہت سارے لوگ ایم کیو ایم میں آئے, بہت سارے لوگ ایم کیو ایم سے چلے گئے, اس سے ایم کیو ایم کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. کراچی کی, حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں کی عوام کی نمائندہ جماعت ایم کیو ایم ہے, ایم کیو ایم رہے گی, اور ایم کیو ایم اپنی جگہ اور اس کا ووٹ بینک اپنی جگہ قائم اور دائم ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, الگ چار آدمیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ کچھ بھی کہتے رہے, اس سے ایم کیو ایم کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن آپ خاص طور پہ ذکر فاروق ستار صاحب کا ہی کر رہے ہیں, ان کے اوپر ابھی ایک دم نیا معاملہ کیا شروع ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں سازش ہے. بہت سارے لوگوں کا جو قاتل ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ان سے تعلق تھا. یوسف ٹھیلے والا, آپ نے سنا ہوگا ذکر. یہ کہاں سے نکل آئی بات, اور واقعی سازش ہے یا کبھی کوئی ذکر تھا یوسف ٹھیلے والے کا ایم کیو ایم میں؟ دیکھیں,
اس میں تو میڈیا پہ جو چیزیں آئی ہیں وہ آپ کے یقیناً علم میں ہوں گی، اس میں تو کافی چیزیں الگ رخ اختیار کر گئی ہیں. کئی چینلز نے اس کے بارے میں کچھ اور بھی بتایا ہے، اس کے کچھ اور بیانات بھی چلے ہیں. ایم کیو ایم کے کارکنان کے ساتھ بدقسمتی سے یہ ہوتا رہا ہے. اب یہ کون صاحب ہیں، کیا ہیں، میں ان سے واقف نہیں ہوں یوسف صاحب سے، لیکن ایم کیو ایم کے کبھی ان کا نام ہی سنا آپ نے؟ فریہ میں 2011 میں واپس آیا ہوں ایم کیو ایم میں نا، تو اس سے پہلے کیا کون لوگ تھے میری ان سے میں نے انٹرویو کیا تھا. جی بالکل، تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کے کارکنان کے اوپر اسی طرح مقدمات بنائے جاتے رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک صاحب کو راؤ انوار صاحب نے گرفتار کیا اور ان کو راؤ کا ایجنٹ بتایا، ان کے اوپر الزامات لگائے، ملک دشمنی کیا، عدالت نے اس کو باعزت بری کیا. اسی طرح اور بہت ساری مثالیں. یہ اسی طرح 100 افراد کے قتل کے الزامات لگا کے عدالتوں میں پیش کر دیا جاتا ہے، ثابت کہیں پر بھی نہیں ہوتا. جہاں تک فاروق ستار صاحب کا سوال ہے، تو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، میں ان کی بات کا جواب دیتا نہیں ہوں. وہ اسی طرح بات کرتے رہتے ہیں، میں جواب دینا چاہتے ہی نہیں، خواہ مخواہ تلخیاں بڑھیں گی. لیکن ایسا لگتا ہے کہ فاروق بھائی کے اعصاب کے اوپر عامر خان سوار ہو گیا ہے نا. اب نہ جانے کہ ان کو خواب میں بھی شاید عامر خان ہی دکھتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں فاروق ستار صاحب کہ میرے تعلقات آپ کی فیملی سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، آپ کے بچوں سے، آپ کی بیگم کا وہ کہتے ہیں میری بھابھی ہیں، سو وہ کہتے ہیں یہ ختم نہیں ہو سکتے، تعلقات بہت پرانے ہیں. کس سے؟ دوبارہ میں سمجھا نہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندانی تعلقات ہیں آپس میں، عامر خان کی فیملی سے میرے تعلقات ہیں، ان کے بچوں میرے بچوں کی طرح ہیں. یہ فاروق ستار صاحب نے کہا ہے. فریہ ایم کیو ایم کا یہ کلچر نہیں ہے. ایم کیو ایم کے یہاں ذاتی تعلقات نہیں ہوتے. میرا نہیں خیال کہ آج تک کبھی میری فیملی فاروق ستار صاحب کے گھر پہ گئی ہو یا فاروق ستار صاحب کی فیملی میرے گھر پر آئی ہو. مجھے ایسی کوئی بات یاد نہیں ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا. ہاں پارٹی پروگراموں میں کہیں کوئی ملاقات ہو جائے تو بالکل ہوتی تھی، لیکن کوئی ایسے فیملی ریلیشن ایم کیو ایم کا کلچر کا حصہ نہیں ہے. یہ دس از ویری اسٹرینج، کیونکہ میں نے یہ اسپیسیفک سوال ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی، بٹ آپ نے کلیریفائی کر دیا ہے. ریزن کوئی اور بات ہوگی. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے اعصاب پہ سوار ہیں. لیکن اب آ جاتے ہیں کراچی، جو سب سے اہم ایشو ہے، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی. یہ بڑے عرصے سے عامر خان صاحب ہم سن رہے ہیں کہ معاملہ اختیارات کا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں نہیں تھی تب بھی وہ آپ کا ساتھ دے رہی تھی کہ اختیارات مل جانے چاہیے جو بھی لوکل باڈی کی گورنمنٹ ہے. مگر یہ معاملہ حل ہو ہی نہیں رہا، یہ کیسے حل ہوگا؟ دیکھیں 18ویں ترمیم میں پہلے وفاق تمام اختیارات کے اوپر قابض تھا. 18ویں ترمیم میں وہ سارے اختیارات صوبائی حکومتوں تک چلے گئے، اور اس 18ویں ترمیم میں یہ بھی تھا کہ صوبائی حکومتوں سے یہ اس سے نچلی سطح تک، مقامی سطح کی حکومتوں تک، بلدیاتی نظام تک یہ اختیارات جائیں گے. بدقسمتی سے دیگر صوبوں میں ایسی صورتحال نہیں ہے، پنجاب میں ایسی صورتحال نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ پنجاب میں جو صوبے کی حکومت ہے وہی بلدیات کے اندر بھی انہی کے لوگ ہیں، کے پی کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. سندھ کے اندر تھوڑی سی مختلف صورتحال ہے کہ صوبائی حکومت جو صوبائی حکومت ہے اس کا سندھ کے شہری علاقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم اسی لیے بار بار کہتے ہیں کہ یہ 18ویں ترمیم کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، اس میں مزید اس میں ترامیم کی گنجائش ہے. اور اس سے ہٹ کر میں ایک بات کہوں کہ آرٹیکل 140A جس کے لیے ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، اور ہم نے سپریم کورٹ میں پٹیشن لگائی بھی ہے کہ سپریم کورٹ اس بات کی وضاحت کرے کہ آرٹیکل 140A کے تحت بلدیات کو جو اختیارات ہیں وہ اس کو اختیارات دیے جائیں. یہ ہماری پٹیشن پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، اور اللہ کرے ہم سپریم کورٹ سے بھی گزارش کریں گے، معزز جج صاحبان سے بھی، کہ وہ اس کے اوپر فوری طور پر ایکشن لے کے اس کا فیصلہ کر دیں، تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو کسی طرح سے کہ صوبائی حکومت نیچے اختیارات دینے کو تیار ہی نہیں ہے. اچھا یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، صوبائی حکومت تو لاڑکانوں کو بھی اختیار دینے کو تیار نہیں ہے، وہ سکھر کو بھی اختیار نہیں دیتی ہے، وہ سکرن یا دیگر جو سندھ کے دہی علاقے ہیں وہاں کے بھی جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کی بھی یہی پریشانیاں ہیں کہ وہ کہیں پر کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا اپنا منشور جو ہم بار بار کہتے رہے کہ ان کا مقصد اور منشور ہی یہی ہے کہ سوائے کرپشن کے ان کو کچھ کرنا نہیں ہے. سندھ کا شہری علاقے جو تباہ ہیں وہ
لاڑکانہ کی مثال آپ کے سامنے سندھ کے چیف جسٹس نے دی تھی کہ لاڑکانہ وہ شہر جہاں سے پیپلز پارٹی شروع ہوئی تھی، لاڑکانہ جو ہے وہ کھنڈر بنا ہوا ہے، وہاں پر کوئی ایک یو سی جو ہے وہ ماڈل یو سی نہیں بنا سکے ہیں. تو یہ نااہلی، نالائقی اور بدنیتی ہے سندھ حکومت کی، جو سندھ کو ترقی کے راستے پر ڈالنا ہی نہیں چاہتی ہے. خبر یہ ہے اسلام آباد میں کہ دسمبر میں ری شفل ہوگا، کچھ نئی وزارتیں دی جائیں گی. ایم کیو ایم کو بھی ایک اور وزارت ملنے جا رہی ہے. آواز نہیں آ رہی. عامر خان صاحب جی، کیا ایم کیو ایم کو بھی ایک اور وزارت ملنے جا رہی ہے دسمبر میں؟ عامر خان صاحب کو ہماری آواز انفارچونیٹلی نہیں جا رہی اس سوال کے اوپر. عامر خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں. جی عامر خان صاحب، ہم کیونکہ آواز نہیں آئی اور وقت ختم ہو رہا ہے، سوال یہی ہے جو ہم نے خبر دینے کی کوشش کی تھی کہ دسمبر میں خبریں ہیں کہ عمران خان صاحب اپنی ٹیم کے اوپر غور و خوض تو کر رہے ہیں، کرنا تو انہوں نے ایک دھرنے سے پہلے شروع کر دیا تھا، لیکن ڈیسیجن نہیں لیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ دھرنے کے دوران موو نہ کریں اپنی ٹیم کو. لیکن پھر ہم نے دیکھا اسد عمر صاحب واپس آئے ہیں کیبنٹ کے اندر، جس کو بڑا سراہا گیا ہے، مگر کچھ اور چینجز بھی ہوں گی. سو کیپ یور فنگرز کراسڈ، وی ول کیپ یو اپڈیٹڈ. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.